کہ ہم جب چھوٹے تھے ہم نے اس عمر میں اس ملک کو بنانے میں جو تحریک چل رہی تھی ہم نے اس میں عملی حصہ لیا. پاکستان کی تحریک جو تھی وہ پوری زوروں پہ تھی. ہم نے اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے ہم اس تحریک میں شامل ہوئے اور ہم وہ جو جذبہ تھا جو اسپرٹ تھی جس کے ساتھ یہ ملک جو ہے یہ ملک بنایا گیا اس سے بخوبی واقف ہیں. اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے لانگ کورس جن کو کہ اکیڈمی کا اور اس فوج کا پائنیئر تصور کیا جاتا ہے ہم ان میں سے تھے. ہم نے 65 وار میں بھی حصہ لیا, 71 وار میں بھی حصہ لیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت when we have reached the twilight years of our life, we are ready to have faced the third war which has been inflicted on this country by foreign agents and the local agents in collaboration with them. یہ میری سمجھ میں تیسری جنگ ہوگی اس ملک کی بقا کے لیے, اور اس جنگ میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک کا رانا ثناء اللہ ہے جس کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور جو قاتلانہ بیک گراؤنڈ کا بھی کے لیے بھی مشہور ہے. ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو ہم اس کو ناکام بنا دیں گے. کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے اس ملک میں وجود میں آئی اور کیسے ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر انہوں نے اس ملک کا ناجائز اقتدار سنبھالا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس حکومت کو کے بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری اندرونی طاقتیں وہ کون سی تھی جنہوں نے اس بیرونی طاقت کی مدد کی اس حکومت کو بنانے میں. ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ایوب خان نے اس ملک کی سوورینٹی جو تھی وہ بیچی امریکنز کو اور اس کے نتیجے میں بڑے بیس بنا دی گئی پشاور میں. کہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ جب اس ملک کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امریکن ہیجمنی کے اندر رہنا ہے یا کہ ایک باعزت قوم اور باعزت ملک کے طور پہ اس دنیا میں اپنی پوزیشن قائم کرنی ہے. امریکہ کے ساتھ ہم دوستی کے تعلقات جو پہلے تھے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں, مگر امریکہ کو اس چیز کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو اندرونی جو خود مختاری ہے اس کو ہم کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. امریکہ کے ساتھ ہماری اتنی پرانی دوستی کی تاریخ ہے, ہم نے ہمیشہ ان کے لیے قربانی دی, مگر امریکہ نے آج تک پاکستان کی سپورٹ میں ایک لفظ تک بیان نہیں کیا. But we do want to convey it loud and clear to America that if they do not want to support Pakistan and if they want to have anti-Pakistan policies adopted, then we have other options. ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم led by General Ali Quli, supported by Vice Admiral Taslim S.J. Bar and Air Marshal Masood, ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے
بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے۔ آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا؟ جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہے رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رین کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہیں، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے it is the most dangerous situation for us، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat۔ جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں